اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین بدن برزخی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج ہم ایک قاعدہ آغاز میں پڑھ کے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی منتقل ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے اس مطالب میں کاملاً حکمت مطالعہ کی جھلک واضح ہے، یعنی آیات، روایات اور فلسفی مبانی اور عرفانی مبانی اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ جو آج ہم ضابطہ پڑھیں گے اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کریں گے اور آگے منتقل ہو جائیں گے، چونکہ وہ ہماری گفتگو سے بہت گہرا ابھی تعلق نہیں رکھتا کہ ہم اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں جائیں۔ کل ہم نے اس کا ایک جائزہ پڑھ لیا تھا۔ اس میں صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم جو یہ امور پڑھ رہے ہیں اس میں اصطلاحات بہت ساری آ رہی ہیں۔ یہ اصطلاحات اگر ذہن نشین رہ گئیں تو کتابوں میں علم کو پکڑنا ممکن ہو جائے گا، خصوصاً فلسفی اور عرفانی جو ہمارے پاس معلومات یا معارف ہیں، اور اگر کوئی عرفانی اور فلسفی معانی دسترس حاصل کر لے وہ نظریاتی دنیا کی ہر بحث سمجھ سکتا ہے، وہ کسی بھی مکتب کی ہو، کیونکہ ساری کے سارا علم جو ہے نا وہ اصطلاح میں بند ہوتا ہے، اور اصطلاح کا صحیح فہم ضروری ہے۔ اگر اصطلاحات کی صحیح ترتیب اور اس کا مفہوم واضح ہو جائے تو پھر انسانی نفس خود ایک کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق ایسے کیا کہ وہ تصورات کو جوڑتا ہے اور نتائج لیتا رہتا ہے، تو اس میں نتائج لینے کی طرف پھر وہ آتا چلا جائے گا۔ جو مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ عوالم سے انسان کے لیے نزول ہو رہا ہے، یہ نزول کو سمجھنا اپنے نفس کے اندر بہت دقت سے غور و فکر کرنے کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اپنے نفس کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرے اس بات کو جان سکتا ہے، چونکہ حقیقت میں ہر شے کا ربط اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور ہر شے کا منبع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہر آن ادھر سے جاری ہے فیض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ افاضہ کہیں، فیض کہیں، یا جود و کرم اللہ تعالیٰ کا کہیں، نام مختلف ہیں۔ فلسفی اصطلاح میں فیض ہے، ایسا اسی طرح عرفانی اصطلاح وہ بھی فیض کا لفظ استعمال کرتی ہے، دینی اصطلاح میں آپ جود و کرم کہہ سکتے ہیں یا رحمت الہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بند ہو جائے تو کوئی شے اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہ سکتی، لہذا یہ خداوند متعال کی طرف سے نازل ہے، چونکہ جو شے اللہ کے بہت قریب ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود شدت کو کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا، حتماً ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو قرب کی اس شدت کو برداشت کر سکے، پھر وہ اپنے بعد ایک اور مرتبے کے اوپر وجود ہے، وہ اس سے قریب ہونے کی وجہ سے انتہائی شدید ہوگا، اور یہ پھر منازل طے کرتے کرتے نزول کا سفر طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ ایک ذرہ ہو، کیڑا ہو، حیوان ہو، حشرات ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر رہی ہے۔ اب جب وہ اترے گی تو پہلے ایک مرحلہ اسماء و صفات، یہ میں انشاءاللہ درسوں میں تکرار کرتا رہوں گا تاکہ یہ ترتیب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر ہم اس کتاب کے بعد اگلی جو کتاب منظم تر شروع کریں گے وہ آپ کی یہ مراحل طے کر دے گی، چونکہ ہم انہی مراتب کو پڑھیں گے۔ ہم نے مرتبہ درمیانہ پڑھا ہے چونکہ وہ انسان کو زیادہ ذوق اور شوق اس کا رہتا ہے میری قبر کیسی ہوگی، تو اس لیے یہ دلچسپ لگتا ہے، لیکن ہم پھر مراتب کو ترتیب سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسماء و صفات کا مرتبہ ہے، یہ ذات الہی سے مختص ہے، یہ دنیا مخلوقات نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتبہ اسماء و صفات۔ اس جگہ پہ ایک انسان اپنے تصوراتی طور پہ اشتباہ کر بیٹھتا ہے، جب اس اسماء و صفات کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اور صفت کی جہت سے ملاحظہ کرنے کو فراموش کر دیتا ہے اور مخلوق والے احکام ادھر جاری کرنے لگ جاتا ہے۔ ان مراتب میں اشتباہ کیا ہوتا ہے، مادی احکام ان مراتب کے اوپر وہ جاری کرتے ہوئے سوالات پہ پوچھنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا جو مرتبہ اسماء و صفات ہے، اس مرتبہ اسماء و صفات میں وہ خداوند متعال کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بحث کو پڑھیں گے۔ بہرحال ابھی ہمارے اس دائرے سے یہ باہر ہے۔
اس اسماء و صفات کے جہان سے مخلوقات جو عملاً و وجوداً سامنے آتی ہے، وہ پہلا جہان کون سا ہے؟ جہان عقل کہلاتا ہے۔ ہر شے جہان عقل میں موجود تھی، ہر شے نے اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعداد لی ہے، اور جو استعداد لی ہے لے کے جہان عقل کے اوپر قدم رکھ لیا۔ جہان عقل فرشتوں کا جہان ہے، لہذا کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ اس کا فرشتے سے تعلق نہ ہو، کوئی شے اس جہان کے اندر ایسی نہیں ہے۔ یہ فرشتے سے تعلق کے بعد پھر آگے سفر کرتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوں گے تو بدن برزخی کو اس نے اختیار کیا۔ یہ بدن برزخی واسطہ بنتا ہے کہ یہ والا بدن مادی اسے عطا ہو۔ ادھر ہر شے کو بدن مادی اسی طور پہ عطا ہو رہا ہے، درست ہے۔ یہاں پہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اب یہ نزول کے وقت ہے، یعنی انا للہ، اللہ کی جانب سے ہم آئے، ہم اپنی بات ابھی کریں گے، وَإِلَّا ہر ذرہ کائنات میں جو آپ کو ادھر دکھائی دے رہا ہے وہ اسی طریقے سے نزول کر رہا ہے۔ اچھا، پھر ہے خدا کی طرف سفر۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر ہے، چونکہ سب سے نچلا مرتبہ، سب سے ناقص، سب سے ضعیف ترین مرتبہ یہ مادی جہان ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس مادی جہان میں کوئی بھی کام کرنا پڑے تو بہت زحمت اور تعب اٹھانے پڑتی ہے، آپ کو بہت زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھانے پڑتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل نہیں سکتے، دیوار کے پار دیکھ نہیں سکتے، چیزیں جو ہیں وہ فنا ہونے لگ جاتی ہیں۔ اچھا، صحت کے بعد کمزوری پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ ادھر نقائص سے بھرا ہوا یہ جہان ہے، ضعف سے بھرا ہوا یہ جہان ہے۔ اس سے اوپر والا جہان کامل تر ہے، اس سے مضبوط تر ہے، قوی تر ہے۔ ادھر دیکھنے کے لیے آپ کو اس آنکھ کے مادی جسم کی آنکھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ آ رہا ہے کہ اس کے قوا کیا ہوں گے، کیسے انسان کا نفس دیکھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ادھر جانے کے لیے ارادہ چاہیے، پہنچ جائیں گے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس جہان کو پہچاننے کے لیے آپ خواب اور خیالات پہ غور کریں۔ خواب اور خیالات میں یہ نہ دیکھیں کیا واقعہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو حقیقت نہیں رکھتا، صحیح ہے۔ اس نقطے کو ملاحظہ کریں، خواب اور خیال میں جو حادثہ اور واقعہ برپا ہو رہا ہے اس کے اوپر غور نہیں کرنا ہے۔ کس پہ غور کرنا ہے کہ یہاں پہ جو مجھے زمین آسمان نظر آ رہا ہے اس کا وزن ہے، اچھا رنگ تو ہے ادھر، اچھا وہ تپش بھی محسوس ہو رہی ہے، خوشی بھی مل رہی ہے، میں اپنے طور پہ زندگی بھی بسر کر رہا ہوں، سارے امور انجام دے رہا ہوں، اس کے اوپر غور کریں۔ خواب اور خیال بے شک جاگتے ہوئے خواب اور خیال کی حقیقت ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ وہ جو آپ آنکھیں بند کر کے سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، خیالات بھی وہی ہیں، دونوں ایک ہی منبع رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں۔ اس لیے خیال بھی جو آتا ہے اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، خواب بھی جو آتا ہے اگر جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں بے شک، صحیح ہے۔ مثلا اگر آئے کسی نے مجھے تنگ کیا ہے یا کسی نے مجھے توہین کیا ہے اور خیال آیا انتقام کا، وہ بدون سبب نہیں آیا، اس کا سبب پیچھے موجود ہے۔ خواب میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے بدون سبب نہیں، یہ دو چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ہاں، وہ جو واقعہ دکھائی دیا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں نے تو خیال میں اسے انتقام لے لیا اور اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیا، اس نے ایک سنائی تھی میں نے 10 سنا دی اسے۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد خوابوں میں سپاہی امام رضوان علیہ السلام کے بن جاتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، تو زیارات پہ بھی تک ہم انہیں بلا رہے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، انہیں توفیق نہیں ملی، ہیں مالدار، پورا یورپ فیملی سمیت گرمیوں میں گھومتے ہیں، تو ادھر کے لیے رکھا ہوا ہے، بلاوا نہیں ہوا، بلاوا ہوگا تو آئیں گے۔ تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اچھا امام علیہ السلام آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں باڈی گارڈ بنوں گا ان کا، ہر جگہ پہ میں ان کا دفاع کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، خیال میں یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، اگرچہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں تو شاید وہ سوئی بھی نہ اسے بدن کو لگے تو برداشت کر سکے، لیکن پیچھے محبت خیال پیدا کر رہی ہے اس کے، وہ خیال حقیقت نہیں رکھتا، صحیح۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے اس پہ نہیں دیکھنا خواب اور خیال میں واقعہ کیا رونما ہو رہا ہے، سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا واقعہ رونما ہو رہا ہے، وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، جو خیال آیا ہے وہ مطابق ہے، ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی چھٹی حس کہہ رہی ہے وہی ہو جائے، ممکن ہے اس کے برخلاف ہو۔ اس کو خداوند متعال کی ذات پہ چھوڑ دیں، چونکہ اس نے امتحان لینا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالنا ہے، اس نے نعمت اور زحمت دونوں ہی انسان کو دینی ہے۔
لیکن یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، میرے مادی جسم کے ساتھ میں نہیں کچھ عمل انجام دے رہا، یہ مہم ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بدن برزخی ہے، اگرچہ ابھی آشکار نہیں ہے۔ بدن برزخی کسی کے لیے آشکار ہو جائے، وہ کسی ایک پاکیزگی کے مرتبے پہ پہنچا ہوا ہے، وہ آشکار نہیں ہو سکتا۔ نزول کے وقت بھی نہیں ہمارے لیے آشکار ہو رہا، اور واپسی کے سفر میں بھی آشکار نہیں ہو رہا۔ مثلا بعض ہمارے پاس طریقے ہیں واپسی کے سفر میں تھوڑا پہچاننا آسان ہے، چونکہ فعلی ہو رہا ہے انسان۔ نزول کے وقت بدن برزخی کو پہچاننا سخت ہے۔ اسی بدن برزخی کو دینی زبان میں عالم ذر کہتے ہیں، جہاں پہ گواہی لی گئی، قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ عالم ذر سے تعبیر کرتے ہیں یہ نزول کے وقت۔ اس کو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پاتا اس دنیا میں، مشغولیت کی وجہ سے یا نفس کی اس قوت کی وجہ سے جو ابھی حاصل نہیں ہے۔ لیکن جب واپسی کی طرف ہے، چونکہ ہر عمل برزخی ایک جسم میرا بنا رہا ہے، بدون بدن انسانی روح ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ۔ خلقت کے جہانوں میں کسی جہان میں انسانی روح بدون بدن نہیں ہے، لیکن ہر بدن اس جہان کے عین مطابق ہے۔ یہ جہان مادی ہے تو بدن بھی مادی ہے، وہ جہان برزخی ہے تو بدن بھی برزخی ہے۔ عرفاء اور حکماء کا یہ کہنا ہے کہ آخرت کا جہان جو قیامت ہے، وہ چونکہ تجرد تام کا جہان ہے، وہاں پہ بدن بھی مجرد تام ہوگا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس کے مخالفت کرتے محدثین اور متکلمین علماء عقائد، لیکن عرفاء اور حکماء اس کے اوپر بہت شدت سے اصرار کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شدت واپسی کے سفر پہ اور نزول کے سفر میں اس قرب کے مطابق ہے کہ جو قرب حاصل ہو رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز نازل ہو رہی ہے، جو جتنی قریب ہوگی اتنی قوی ہے اور اتنی شدید ہے، اور اس کی ساری توانائیاں شدید تر ہیں، لذت بھی اتنی شدید ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ولایت بھی اتنی شدید ہے، یہ ساری چیزیں شدید تر ہیں۔ اسی طرح واپسی کے سفر میں آپ دیکھیں کہ اگر خیر کو ہم نے دیکھنا ہے، چونکہ ایک ہمارے پاس طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے بدن برزخی کو دیکھ سکیں، وَإِلَّا بدن برزخی کو دیکھنے کے لیے اعلیٰ درجے کی طہارت انسان کو چاہیے، یعنی دنیا سے اس کا رابطہ ضعیف ہو جائے، اور اس ضعف کی وجہ سے اندرونی نگاہیں اس کی کھل جائیں گی۔ جیسے میں نے کئی دفعہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ آپ رات کو آسمان کے اوپر ستارے اور کہکشاؤں کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو شہر کے اندر روشنائیوں میں نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ شہر سے کوسوں دور چلے جائیں اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو وہاں پہ آپ کو وسیع پیمانے پہ آسمان نظر آئے گا یا نہیں؟ بس یہ روشنائیاں انسان کے دنیاوی تعلقات ہیں۔ دنیاوی تعلقات چاہے اپنا نفس ہو، آل اولاد ہو، گھر بار ہو، جس سے بھی تعلقات قوی ہوں گے، یہ قوت تعلق اس جہان کو اوجل اور پوشیدہ کر دیتا ہے۔ یہ تعلقات جتنے ضعیف ہوں گے، اگلا جہان ہمیں خواب میں یا خیال میں یا اسی طریقے سے روشن تر نظر آنے لگے گا۔ ایک طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم جان سکیں کیا ہے وہ، ملاقات کا انشاءاللہ اگلا چیپٹر آ رہا ہے، جلد ہی اسے شروع کریں گے۔ آج میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بدن مثالی والے اوراق کو ہم پڑھ لیں تاکہ ملاقات والے حصے پہ منتقل ہو جائے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان، قرآن نے چونکہ بعض مثالی ابدان کو ذکر کیا ہے، مثلا اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات اور حجت خدا کا انکار کرتا ہے، جیسے یوم السبت والوں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھ کے وہ توڑا، تو خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ کونو قردۃ خاسئین، یہ جرم انسان کو بندر بنا دیتا ہے۔ اچھا، اگر بدن برزخی میرا بندر ہو، یعنی ہے میں ہی لیکن سارے بندر نکل رہے ہیں، مثلا آپ خواب میں جو بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، سورج، آسمان، ستارے، وہ باہر تھوڑی آپ پھر رہے ہیں، وہ آپ کے نفس نہیں اسے پیدا کیے، اور آپ کے نفس ہوئی وہ بچھے ہوئے ہیں۔ لیکن بندر والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ مثلا مستند چینل دیکھیں، ادھر مستند چینل میں بتائیں گے کہ بندر والی زندگی کیا ہے۔ اگر بالفرض ایک انسان ہے، وہ تہمتیں لگاتا ہے، توہین کرتا ہے، تو توہین اور تہمت وہ بچھو اور سانپ والا ہے، اس کی زندگی دیکھیں، بچھو اور سانپ کس دنیا میں کیا ہے، ویسے اس کی زندگی ہوگی اگلے جہان میں۔ اسی طرح سے دیگر ہے، ہر کائنات کے اندر حیوان ایک صفت خوب رکھتا ہے اور ایک صفت بد رکھتا ہے۔
اور اس بد صفت میں انسان کے برے ملکات کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے، اور اچھی صفت میں اچھے ملکات اور زندگی کا راز پوشیدہ ہے. وہی زندگی بسر کرے گا وہ حقیقت میں، چونکہ کمایا اس نے وہی ہے. لہذا اس لیے اس کائنات کی کسی بھی چیز میں آپ ہو نہیں سکتا غور و فکر کر کے اس جہان کو کشف نہ کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو پودا ایک لگایا تھا، آج کل توت ادھر زیادہ انہوں نے اگا دی. ہم آئے تھے تو بالکل نہیں توت کے شہتوت کے درخت ہوتے تھے، تو چند سالوں میں انہوں نے الحمدللہ کافی لگائے ہیں. اب ایک درخت ہے، کتنے پھل دے رہا ہے وہ، ہزارہا لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ایک درخت سایہ الگ دیتا ہے، موسم میں آلودگی کو ختم کرنا الگ چیز ہے، اس سے چرند پرند انسان وہ استفادہ کر رہے ہیں، کتنے ہی اس میں حشرات خلق ہوئے ہوئے ہیں، ایک جہان ہے. اسی طرح جب انسان صدقہ دیتا ہے تو قرآن نے یہی تعبیر بیان کی ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر کتنا خدا اس کو نشو و نما دیتا ہے، وہ خدا کے علم میں. وہ کیا جنت پھر ہماری بنا رہا ہوگا. ایک مومن کے دل کو خوش کرتے ہیں، ایک مومن کو کھانا کھلاتے ہیں پیٹ بھر کے. اگر وہ ملکہ بن جائے تو وہ تو کئی باغات بنا دے گا، ان باغات سے پھر ایک خداوند متعال خلقت کو آشکار کرے گا، اور وہ اس کے ساتھ استفادہ کر رہے ہیں انسان. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اس کائنات کے اندر ہم، اس لیے قرآن نے بھی اسے بیان کیا کہ جو پھل تم کھاؤ گے وہ ادھر کے متشابہ ہیں، مشابہ پھل ہیں وہ، نہ کہ وہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک تعبیر اس جگہ پہ آئی کہ اگلے جہان قوی تر ہیں، لذت میں بھی شدید ہے، تکلیف میں بھی شدید ہے. یہ ہمارے پاس ایک ضابطہ تھا جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. یہ آگے ضابطہ دوبارہ تکرار ہوگا، اس لیے اس کو ہم اس جگہ پہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. لیکن بدن برزخی انسان کے لیے کب آشکار ہوگا؟ جب موت نصیب ہوگی. موت سے پہلے اگر آشکار کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرے، موت قبل ان تموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے مر جاؤ. مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بیوی بچے جو ہیں انہیں چھوڑ دیا، نہ ان کے پرسان حال ہے، نہ ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور بندہ غائب ہے. جی یہ نہیں ہے. نہج البلاغہ میں علا بن زیاد حارثی، غالباً حارثی ہیں، علا بن زیاد صحابی تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو عیادت کی تو داخل ہوئے تو بہت بڑا گھر تھا. تو امام نے فرمایا کہ اتنا بڑا گھر کیا کرنا ہے تم نے، جبکہ چھوٹی سی زمین میں تم نے جانا ہے. تو پھر فرمایا کہ اگر اتنا بڑا گھر بنایا ہی ہے تو اس کے تقاضے کو پورا کرو. تو اس نے پوچھا یا امیر المومنین اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے تقاضا یہ ہے کہ اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں اور دیگر احباب کو اس جگہ پہ لاؤ ٹھہراؤ اور کھلاؤ پلاؤ. استعمال، چونکہ وہ جگہ استعمال ہوگی تو جنت پہ جنت بنے گی. وہ خالی پڑی رہے گی تو یہ خالی پڑا رہنا ایک اثر بنے گا، اور جب اثر پڑے گا تو کیا پتہ ہے ایسے صحرا ہو کہ وہاں پہ سارے پانی جتنے بھی پھینکے جائیں ادھر کی نہ گرمی دور ہوتی ہے اور نہ خشکی دور ہوتی ہے. وہ خالی اس نے رکھی سرزمین. لہذا پھر اس نے ایک بات کی جو ہماری اس بات سے متعلق ہے کہ موت قبل ان تموت سے کیا مراد ہے. اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کی شکایت کرنی ہے. تو امام نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کہا اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ صوفیہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کے لیے گرمیوں میں اونی کھردرا لباس پہنتے تھے. کھانا شانا چھوڑ دیں گے، گوشت ووش سے دور ہو جائیں گے، بیگمات کے پاس نہیں جائیں گے، پہاڑوں میں چلے کاٹیں گے بڑے بڑے. تو کہا کہ اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے. تو امام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بھیجو. وہ آیا امام کے پاس. تو امام نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو پہلا جو جملہ امام کا تھا وہ یہ کہا کہ شیطان خبیث نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتیں چھوڑ کے زندگی بسر کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ان سے استفادہ کرو گے تو خدا ناراض ہوتا ہے. تو وہ سخت امام نے اسے جھاڑا. تو اس نے کہا یا امام آپ کی تو زندگی ایسی ہی ہے. تو کہا تم میری طرح نہیں ہو، میں حاکم ہوں، میرے لیے لازم ہے کہ جو سب سے نچلا طبقہ زندگی بسر کر رہا ہے میں اس کی سطح کے اوپر زندگی بسر کروں. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے موت قبل ان تموت سے کہ حقوق واجب انسان ادا کرنا چھوڑ دے.
خدا کی نعمات سے استفادہ نہ کرے. تعلق قلبی توڑنا لازم ہے. اسے فرق نہیں پڑتا اس کا اپنا بستر ہے یا نہیں، وہ ہر جگہ سو سکتا ہے. مسئلہ نہیں ہے، مرغ بنی ہے، دال بنی ہے، سبزی بنی ہے، کھا سکتا ہے. روٹی اور پانی آ جائے کہتا ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا، ہو جاتا بہتر ہے لیکن میرے لیے مشکل نہیں ہے. کسی بھی چیز میں یہ تعلقات کا ضعیف کرنا ہے. تو اس دنیا میں اگر تعلقات کو ضعیف کریں تو بدن برزخی انسان کو اپنا دکھائی دے سکتا ہے، بلکہ بعض دوسروں کے لیے بھی یہ طاقت اور ولایت پیدا کر لیتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں کب سامنے آئے گا؟ بعد از موت. قبل از موت یہ معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان اپنے وجود میں کس طرح سے ایک ارتقائی سفر طے کرے. یہاں پہ دو اہم مطلب ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسے پڑھیں گے، چونکہ روایات بھی ہیں اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک دو روایتیں پڑھنی ہیں فرات کے اعتبار سے تاکہ یہ پتہ لگے یہ بدن فرات ہے اور ایک ہے ذات فرات جو اس کے بدن برزخی ہے. وہ بدن برزخی اور اس فرات کے ذریعے اس سے ارتباط وہ ایک اور معنی رکھتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں یہ احادیث بھی سمجھ آ سکتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں کہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے اس امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے ذریعے سے سنا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما اخال احدا یحنک بماء الفرات، کہ ما اخال احدا، زیادہ تر روایات میں اخالو کے بجائے اظن آیا ہے چونکہ معنی ایک ہی ہے. اخال اصل میں یہ اخالو تھا لیکن اس کو عرب پڑھتے ہیں اخال، جیسے وہ کر دیتے ہیں نا بعض اوقات فتح کو کسرہ عرب میں یہ ہے. تو ما اخال احدا، میرا نہیں خیال کوئی شخص بھی ایسا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کیا ہے یحنکو بے ماء الفرات. تحنیک تحت الحنک آپ جانتے ہیں نا کہ گردن سے نیچے کپڑے کو ڈالنا یا چھوڑنے کو حنک کہتے ہیں. یہ معنی لفظ بہت سارے دیگر الفاظ اور معنی کی صورت میں آتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مائع فرات سے اس کا کیا رب بنتا ہے کہ جائے دریائے فرات میں اور یہاں تک پانی کے اندر چلا جائے، گلے سے نیچے نیچے تک پانی میں چلا جائے. جو شخص بھی اس طریقے سے جائے اور غسل کرے تو امام فرماتے ہیں جو بھی یہ کرے گا الا احبنا اہل البیت، اس نے ہم اہل بیت سے محبت کی. یعنی مائع فرات سے رابطہ قائم کرنا، ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ما سقی اہل الکوفہ ماء الفرات، اہل کوفہ جو مائع فرات کو نہیں یہ پیتے پانی پیتے الا لامر ما، کہ کسی نہ کسی وجہ سے، یعنی وہ ہماری وجہ سے یہ پانی پیتے ہیں، چونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے مائع فرات کو اہمیت دے رہے ہیں. پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ یصب فیہ میزابان من الجنہ، کہ جنت سے دو پرنالے بہہ رہے ہیں اور وہ آگے اس نہر فرات میں یا دریائے فرات میں شامل ہو رہے ہیں. اب یہ جو تعبیر ہے اس مادی جہان کے اندر مادی فرات میں تو نہیں ہے ہمیں دکھائی دیتی، یہ اصل میں اس ذات فرات کے لیے ہے کہ جس کا بدن برزخیہ اور اس کے توسط سے یہ والا مائع فرات وہ اللہ سبحانہ وتعالی تدبیر فرما رہا ہے. یعنی مائع فرات سے رابطہ قائم کریں. وَإِلَّا تو اسی مائع فرات سے لشکر یزید نے بھی پانی پیا تھا اور اسی مائع فرات سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر والوں نے بھی پانی لے کے گئے. لیکن مائع فرات کو اہمیت دینا اور اس کی وجہ سے دل میں محبت اہل بیت کا پیدا ہونا وہ در حقیقت اس کی ذات سے ایک استفادہ ہے. زمزم بھی اسی طریقے سے ہے، حجر اسود بھی اسی طرح سے ہے کہ ان کے مادی ارتباط کو ان کے حقیقت سے ارتباط کا ذریعہ قرار دے. جیسے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط جسمانی قرار دیتے ہیں تو اس کی روح اور اس کے نفس کے ساتھ ارتباط کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ یہ جو تعبیرات روایات میں آئی ہیں یہ مادی مائع فرات کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ نفس مائع فرات کے لیے ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو پرنالے بہائے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی اور صحیح سند روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل علیہ السلام
کریا یا کرا برجلہ خمسۃ انہار، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پا مبارک سے، پاؤں سے 5 دریا نکالے ہیں۔ نہر عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، اردو میں جسے آپ نہر کہتے ہیں نا، وہ عربی میں نہیں ہے، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ اس لیے نہر فرات عربی سے ترجمہ ہوا ہے، لیکن ہم پاکستانی بعض اوقات اسے یا اردو دان طبقہ نہر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ نہر نہیں، یہ دریا ہے۔ 5 دریا نکالے ہیں۔ اب یہ کس نے نکالے؟ ادھر توجہ کے، جبریل امین علیہ السلام نے۔ وہ کون کون سے ہیں دریا؟ اچھا، اس میں 5 دریا ہیں۔ وَلِسَانُ الْمَاءِ يَتَّبِعُهُ، کہ جو زبان پانی ہے وہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک ہے فرات، دجلہ، نیل مصر اور مہران اور نہر بلخ، یہ افغانستان سائٹ پہ دریا بنتا ہے۔ یہ 5 دریا نکالیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام، جو ہم گزشتہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں، جبریل علیہ السلام کا تعلق کس جہان سے ہے؟ عالم عقل سے، جہان عقل سے ہے۔ تو جہان عقل میں وہاں سے ان سے یہ پھوٹ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے یہ روایت مادی ان دریاؤں کی بات کر رہی ہے، یا وہ ان کی حقیقت ان دریاؤں کی کہ جو جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہم روایات کو سارے کے سارے مادی تشریحات نہیں کر سکتے، وَإِلَّا مادی تشریحات میں تو ہمارے لیے ایک راہ حل نہیں اس کا کوئی نکلتا، چونکہ یہ جو مادی دریا بہہ رہے ہیں اس کا تو ہم منبع دیکھتے ہیں، فلاں چشمہ، آج سائنس نے اسے بتا بھی دیا۔ یہ کون سا دریا ہے کہ جو نکل رہا ہے؟ یہ ان کی ذوات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے نکالی، اور اس نے پہ تنزل کیا، یہاں تک کہ مادی جہان میں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہر شے کا بدن برزخی ہے، اور ہر بدن برزخی کے اوپر اس کا ایک وجود عقلی ہے جو فرشتے کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حتیٰ کہ حشر کی بحث بھی اسی طرح سے بیان کی ہے، چونکہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو فرشتے سے تعلق نہ رکھتی ہو، لہذا جو شے موت کا شکار ہوتی ہے وہ اپنے فرشتے کی طرف پھر لوٹتی ہے، اور فرشتے کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر ہوتی ہے۔ اس لیے حشر اللہ وہ آیا سب کو نصیب ہوتا ہے، یا حشر اللہ براہ راست ہے، یا حشر اللہ وہ واسطوں سے ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پاس روایات تھی، بتانا یہی مقصود تھا کہ ہر شے، ہر نفس رکھتا ہے، نفس انسانی جدا ہے دیگر نفوس سے، اور ہر نفس جو ہے وہ نزول کے وقت یہ 3 مراتب طے کرتا ہے، اور 3 مراتب میں ہر مرتبے کی قوت، شدت کے اعتبار سے اور نقص کے دور ہونے کے اعتبار سے زیادہ محکم ہے کہ جو بالا سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ ایک انہوں نے مثال بہت بہترین دی ہے، اس کو بھی ہم تیزی سے دیکھتے ہیں اور نفوس ناقصہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ وہ ہے منکر نکیر کی روایات میں ڈائریکٹ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ منکر نکیر فرشتے ہیں، تو فرشتوں کا جہان کون سا ہے؟ عالم عقل ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں یہ کسی کو دکھائی دیں تو انہوں نے کس جگہ پہ اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے؟ برزخی جگہ پہ تمثل، یعنی ابدان مثالی اختیار کی ہیں۔ یہ ہم تشریح پڑھ چکے ہیں، یہ اپنی اس تشریح کی دلیل اب روایات سے لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں منکر نکیر وہ وجود کلی ہیں، ادھر مفہوم نہیں ہے کلی، وہ وجود کلی ہے جو ہزارہ کھرب ہا بدن مثالی اختیار کر سکتا ہے۔ ایک ایسا وجود کلی یعنی ایک ایسا سورج ہے جو ہزارہ کرنیں اپنی صادر کر سکتا ہے اور افراد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ منکر نکیر بھی یہ 2 فرشتے ہیں، حقیقت ہے ایک، اور یہ دنیا میں مرنے والے ممکن ہے 1 کروڑ افراد مرے، بیک وقت 1 کروڑ افراد کے سامنے اپنے بدن مثالی کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور ان سے ارتباط بھی پیدا کر سکتے ہیں، ان سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سابقہ ہماری جو تھی گفتگو اس کا نچوڑ ہے۔ روایات ادھر بھی ثابت کرتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے روایات پڑھی نا کہ اس میں فرشتے سے تعلق پہ غور کریں، پتہ لگے کہ اچھا یہ اس مرتبے کی بات ہے۔ فرشتے کے علاوہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مادی جہان کی پر نہیں منطبق ہو رہی، اس کا مطلب بدن برزخی کی بات ہے،
غور کر کے ہمیں تطبیق دینی ہوگی. ادھر بھی ہم تطبیق دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. آپ آئیں ادھر روایت کو دیکھیں. جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بصیر سے روایت نقل کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فی منکر و نکیر، کہ ابو بصیر نے پوچھا جعلت فدا کا، کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. یدخلان علی المؤمن والکافر فی صورت واحدۃ. منکر اور نکیر، منکر کہتے ہیں انکار کرنے والا، اور نکیر جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ کراہت کے معنی میں بھی آتا ہے اور انکار کے معنی میں بھی آتا ہے. ان کو منکر نکیر کہتے اسی لیے ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کس سے حساب کتاب کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا رہا ہے، جو تعلیمات کا انکار کرتا ہے. اصل میں منکر نکیر ہیں ہی ان کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا میں انکار والی زندگی بسر کی ہے، یا فکری انکار کیا اور عملی، یا فکری تو معتقد تھا، عملی انکار کیا. عملی انکار والا بھی پکڑا جائے گا ان کے ہاتھوں. اس لیے جیسے ہی انسان مرتا ہے سامنے آ جائیں گے، بالکل اسی طرح آئیں گے جیسے خواب میں آپ کسی سے ملتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے خوابوں پہ غور کرنا بھی شروع کر دیں. مختلف چیزیں انسان کو آتی رہتی ہیں خواب میں، لیکن جب خواب سے بیدار ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ میں حقیقی معنی میں نہیں مل رہا تھا. بہت گہرے خواب انسان کو اس حوالے سے آتے ہیں. اسی طرح منکر نکیر کے ارتباط کو ہم سمجھ سکیں گے. آگے روایت دیکھیں. ابو بصیر نے پوچھا کیا منکر نکیر جب مومن یا کافر جب مرتا ہے اس کے پاس آتے ہیں تو ایک ہی شکل میں آتے ہیں؟ اب شکل کا لفظ جب آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے شکل اختیار کر رہے ہیں. چونکہ اگر ان کی ایک ہی شکل ہوتی تو امام کیا جواب دیتے؟ اگر ان کی واقعی شکل ہوتی تو پھر کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ہاں ایک ہی شکل میں آئیں گے. لیکن اگر وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں تو پھر کیا جواب آئے گا؟ ہاں مختلف. اس لیے فقال علیہ السلام لا، ایک شکل میں نہیں آتے. امام نے کیا فرمایا، اور صحیح سند روایت ہے یہ کہ امام نے فرمایا ایک شکل میں، یعنی سند اس کی ضعیف بنتی ہے لیکن دیگر معتبر روایات کے جبران کی وجہ سے یہ حل ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی عقلی مطلب ہو تو یہ روایات کے لیے ایک محکم تائید شمار ہو جاتی ہے. خوب. امام نے کیا فرمایا؟ لا، ایک شکل میں نہیں آتے. اچھا اگلی اب روایت دیکھیں. وہ بھی جناب کلینی نے نقل کی ہے کہ بشیر دہان سے، کہ وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یجیء الملکان منکر و نکیر، کہ دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، الی المیت، میت کے پاس، حین یدفن، جب اسے دفن کیا جاتا ہے. سارے میرا خیال ہے اردو میں الفاظ استعمال ہے الا کی علاوہ، اس لیے ترجمہ بھی آسان ہے. صحیح ہے. اصواتہما کالرعد القاصف، ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں شدید بجلی کی جو کڑک کی آواز ہوتی ہے نا، جو دلوں کو لرزا دیتی ہے، اس طرح ہوتی ہے. بعض فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا کہ بندہ دور سے آ رہا ہوتا ہے، وہ قبل اس کے کہ صحیح طرح ظاہر ہو اتنی زور سے بجلی کی کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں کہ دہشت پھیل جاتی ہے. وہ تو چلو نقلی آوازیں ہیں، چونکہ برزخ کو کسی نے صحیح سمجھنا ہے نا تو ٹی وی کو دیکھیں. ٹی وی برزخ ہے کاملاً. جو مثال بنتی ہے نا ٹی وی کی، اس میں سمندر بھی ہے، اس میں بندے بھی ہیں، شہر بھی ہے، لیکن وزن نہیں ہے. تو برزخ کی جہان بھی اسی طرح سے ہے. اور اس کے اب آوازیں انسان سن رہا ہے. البتہ صرف ایک فرق ہے، ہم ٹی وی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھیں کہ آپ بھی ادھر چلے گئے. جیسے پرانے واقعات میں سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. چھوٹے ہوتے تھے ہم 9ویں 10ویں میں، تو اس وقت ہمارے محلے میں ہیرو، آپ جانتے ہیں محلے داروں میں جوان لڑکوں کو شوق ہوتا ہے. تو ایک لڑکا ہے وہ بڑی فلمیں انڈین دیکھا کرتا تھا. تو دوپہر کو جو پاس سے گزر رہا ہوتا تھا اسے پکڑ کے مارتا تھا، کیونکہ وہ فلموں کے بعد خود ہی ہیرو بن جاتا تھا. تو بہرحال اس سے پتہ لگتا ہے، یعنی بعض اوقات اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگرچہ باہر بیٹھا ہے لیکن پہنچا ہوا ہے ان کے پاس، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے برزخ میں کیا ہوگا. اس لیے یہاں پہ کیا الفاظ ہیں کہ منکر نکیر شدید ترین بجلی کی کڑک کی آواز ان سے صادر ہوگی. وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور ان کی جو نگاہیں ہیں اس سے ایسی بجلیاں گرج رہی ہوں گی کہ وہ جس طرح کسی کو اچک کے لے جاتی ہیں. بعض اوقات بجلی چمکتی ہے نا، وہ سر کے اوپر آ کے پڑ رہی ہوتی ہے اور انسان گھبراتا ہے کہ میں گیا ابھی،
وہ جو نیچے تک آ کے انسان کو اٹھا کے لے جانے والی ہوتی ہے، اس طرح سے ان کی نگاہوں سے پڑ رہی ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں یخطان الارض بانیابہما، یہ دونوں زمین کو اپنے دانتوں سے، انیاب ان دو دانتوں کو کہتے ہیں، زمین کو چیر رہے ہوں گے۔ شکل دیکھیں کتنی خوفناک ہوگی، چیرتے ہوئے کوئی شے آ رہی ہے سامنے ہمارے، اور اس نے آ کے سوال ہم سے کرنا ہے کہ من ربک، تو اس کیفیت میں من ربک میں جواب یاد ہوگا اسے؟ انسان کے تو ایسے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ خوب، اور کیا ہے؟ اور یتعان فی شعورہما، اور اپنے ان کے جو بال ہوں گے وہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہوں گے، یعنی دانت اتنے لمبے ہیں زمین میں، جس طرح وہ بیل نہیں ہل چلا رہا ہوتا، اس طرح ہل چلاتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بال ان کے پھیلے میں ہر جگہ پہ۔ ایسی مخلوق کو جب آ کے اس سے سوال کریں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک روایت۔ اگلی روایت دیکھیں کہ جو جناب کلینی نے، ساری الکافی کی روایات ہیں، اس میں سوید بن غفلہ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فَإِذَا أَدْخَلَ قَبْرَهُ، کہ جب ایک شخص کو اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، أَتَاهُ مَلَكَ الْقَبْرِ، تو قبر کے ملک آ جائے گا۔ قبر سے کون سی مراد ہے؟ مٹی والی قبر یا وہ قبر کہ جو برزخ کہلاتی ہے؟ یہ صحیح سند روایت ہے الکافی کی کہ امام سے پوچھا کہ قبر سے کیا مراد ہے، فرمایا کہ برزخ۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ برزخ، اس لیے ایک فقہی قبر ہے جس میں یہ جسد جائے گا، چونکہ جسد سب سے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے، اس لیے سب کی قبریں ایک جیسی ہیں، لیکن روحیں بھی ایک جیسی ہیں ہر ایک کے نام اعمال کے مطابق، اس لیے سب کی قبریں الگ الگ ہیں۔ لیکن یہ سب کی یہ قبریں، ادھر تو مومن ہو یا فاسق ہو، ایک جیسی اس کی قبر نظر آ رہی ہوتی ہے، چونکہ مماثلت ہے ابدان میں، لیکن حقائق میں بھی مماثلت اور مشابہت ہے نہیں، اس لیے وہ نام اعمال کے مطابق ہے۔ جیسا یہاں پہ جو قبر ہے، یہ کون سی قبر ہے؟ کس قبر میں ملک آئیں گے؟ اس مٹی والی قبر میں تو نہیں آتے، لیٹ کے آپ دیکھ لیں۔ آج کل تو حوادث ہی ایسے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہی 100 لاشیں پڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آئے روز بندے دیکھنے کے لیے ہر ٹائم ہی 30-40 بندے زندہ کا رش لگا ہوتا ہے۔ کسی کو کبھی کوئی آواز سنائی دی؟ نہیں آواز سنائی دی۔ لہذا یہ آپ نے دیکھا کہ اتاہ ملک القبر، قبر کے دونوں فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے، یجران اشعارہما، کہ ان کے جو ہیں بال وہ ان کے کھینچ رہے ہوں گے، صحیح ہے، یعنی وہ اسی طرح سے زمین سے مثلا لگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَيَخُدَّانَ الْأَرْضِ بِأَقْدَامِهَا، اور زمین کو چیر رہے ہوں گے اپنے پاؤں سے، جیسے زمین چلتے ہیں نا تو زمین پھٹتی جا رہی ہے، چڑتی جا رہی ہے۔ اصواتهما كالرعد القاصف، اور ان کی آوازیں جو ہیں وہ شدید وحشتناک بجلی برسنے کے طرح ہوں گی۔ اس کی سند صحیح ہے، اس کی وجہ سے بقیہ دو بھی روایات صحیح سند شمار ہوتی ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، اب انہوں نے سوال کیا کرنے ہیں کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ بھی الکافی کی روایت ہے۔ اس کا یہ مطلب الکافی کا یہ والا باب پڑھیں تاکہ پتہ لگے ہونا کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نکلا تھا، حضرت بخشے گئے ہیں، جبکہ اس کے نام اعمال کے اوپر ہے سارا کا سارا۔ حسن ظن ہم نے یہی رکھنا چاہیے، لیکن ملک قبر آئیں گے، منکر نکیر کا سامنا ہوگا۔ بعض روایات میں آیا بھی ہے، آگے آ رہی ہیں، ہم ٹائم کم ہے اس لیے صرف 2 روایتیں اور پڑھیں گے، پھر آگے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کہ امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ اذا وضع الرجل فی قبرہ، جب انسان کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، تو 2 ملک آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ملک عن یمینہ، ایک دائیں طرف، ملک عن یسارہ، اور ایک بائیں طرف۔ وَأُقِیمَ الشَّیطَانُ بَیْنَ عَیْنَیْہِ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے شیطان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، دونوں آنکھوں کے، صحیح ہے۔ عَیْنَاهُ مِن نُحَاسٍ فَيُقَالُ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، کہ اس سے پھر اب دیکھیں نا، دونوں طرف ادھر اس شکل، آپ نے پہلے حلیہ تو دیکھ لیا منکر نکیر کا، ادھر ایک اس شکل کے ساتھ کھڑا ہے، ادھر ایک شکل کے ساتھ کھڑا ہے، اور سامنے اس کے سامنے شیطان جو کہ عذاب، اور چونکہ شیطان ادھر کوئی خوش شکل میں تھوڑی ہوگا، وہ عذاب کی علامت ہے کہ ادھر انجام اسے نظر آ رہا ہے، اور اسے کہا جائے گا تم لوگوں کے پیچھے جو فرد ہیں
ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب وہ پیچھے جو ہے وہ دیکھے گا مڑ کے یا سنے گا، آواز سنے گا. تو فقال فیفزع له فزعۃ، اس کے اوپر شدید خوف طاری ہو جائے گا. جب اسے یہ کہا جائے گا نا اس شخص کے بارے میں جو ہم لوگوں کے تم لوگوں کے پیچھے ہے، ظہرانیک غالباً اس کو کہتے ہیں جو دو کمروں کے پیچھے بالکل ہو شخص، کیونکہ سامنے یہ ہے دائیں بائیں ہے، یہ ایک مقام رہ جاتا ہے کہ پیچھے وہ مڑ کے دیکھے یا اسے پیچھے سے آواز سنائی دے. کہ اس شخص کے بارے میں کیا تمہارا ہے نظریہ، کیا ہے، رائے کیا ہے؟ پیچھے ہوں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام. اب اگر فائزہ اس پہ شدید خوف طاری ہو جائے گا یہ منظر دیکھ کے، تو وہ گھبراہٹ کے اس شدید احساس کے ساتھ نگاہ کرے گا. فیقول اذا کان مؤمنا، اگر وہ مومن ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا. وہ کہے گا کہ کیا وہ رسول اللہ اور امیر المومنین ہیں؟ کیونکہ یا علی مدد آپ کہیں کہ ساری عمر کہتا رہا، تو اب بھی اس سے کیا نکلے گا؟ یا علی مدد نکلے گا. ایک استاد ہمارے ہیں جو عرفان نظری کے ہیں کہ کہتے ہیں دو چیزیں میں اس پہ خود ابھی بھی تعجب کرتا ہوں جو سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان کے قریبی ترین شاگردوں نے بیان کیا ہے. ایک ان کا قول ہے، کہتے ہیں مجھے اس قول پہ ابھی تک تعجب ہوتا ہے، اور بہت بڑی بات ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام تک نہ پہنچے تو مجھ کے اوپر لعنت بھیجے. سید علی قاضی طباطبائی نے کہا ہو نہیں سکتا کوئی اول وقت نماز پڑھتا رہے پوری زندگی اور کسی مقام تک نہ پہنچے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہر ٹائم اٹھتے بیٹھتے یا صاحب الزمان کہتے تھے، ہر وقت، کیونکہ یہ خدا کی رحمت ہے، ادھر خدا کو نہیں فراموش کر رہے. مزہ کہ منکر نکیر کے بھی باتیں کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ خداوند متعال کی یہ وہ عظیم رحمت ہے جس رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. جس رحمت، یہ جو منظر انہوں نے کھینچا، اس منظر سے کس نے نجات دینی ہے ہمیں؟ وہ ہماری ناقص نمازیں اور ادھورے روزے وہ آ کے ہمیں نجات دیں گے؟ یا یہی ہے کہ پہلا سوال کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تمہارے پیچھے ہیں کچھ افراد، وہ فوراً کہے گا وہ محمد و علی علیہم السلام ہیں، علیہم السلام. وہ یہ پوچھے گا تو فرشتہ چھوڑ دیں، کہیں گے جاؤ سو تا قیامت تمہیں بہترین نیند کی فرصت دی جاتی ہے. جنت میں جب جانے کا وقت آئے گا تمہیں اٹھا دیا جائے گا، اور ایسی نیند ہے کہ جس طرح سے انسان شادی کی پہلی رات سونا چاہتا ہے. صحیح ہے، بےتاب ہوتا ہے ایسی نیند کے لیے. ایک مثال بعض روایات میں دی گئی ہے. سوال ہے، جب ہم نے پہلی روایت پڑھی تھی تو اس میں ابو بصیر نے جب امام سے پوچھا کہ بھئی منکر نکیر کی شکل ایک جیسی ہوگی، تو پھر مولا نے کہا کہ لا، کہ ایک جیسی نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ نہیں ہے کہ ہر طرح وہ غضبناک صورت میں آئیں گے، یا اس کے پیچھے شیطان ہوگا ان کے پیچھے، یا جو مورد ہے، یا یہ ہستیاں کھڑی ہوگی. جی ہاں، نہیں اس میں شکل تو یہاں پہ سیم ہی ہے منکر. نہیں، دیکھیں ادھر ابھی مراتب آ رہے ہیں نا. ایک ہیں جو خالص مومن ہیں، ان کے لیے تو بالکل ہی خوفناک شکل نہیں ہے چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسا ہے. ایک بندہ عمل کچھ ہوتا رہا ہے اور عقیدہ کچھ تھا، اس کا ڈگمگائی بھی اندر سے ہے. چونکہ خوف اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرے گا اپنے قریبی بندے کو خوف زیادہ کرے، وہ بھی اتنا شدید. وہ تو اگر یہ ہستیاں رحمت للعالمین ہیں، وہ تو خالق رحمت ہے. لہذا بھی اسی موضوع پہ روایات ہیں. مثلا حضرت اسرائیل علیہ السلام روایات میں وارد ہو، حضرت اسرائیل علیہ السلام موت جب لینے آتے ہیں انتہائی سخت اور کڑی شکل میں آتے ہیں، انتہائی شدید. لیکن مومن کے پاس اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور وہ شکل جس سے وہ انتہائی مانوس ہے، جو اس کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک کو پیدا کر دے. اور درد بھی کتنا ہوتا ہے موت کھینچتے ہوئے، جتنا آپ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبائیں. یہ روایات کا مضمون ہے. لیکن آپ ابھی دیکھیں، یہ تو ہم چند روایات پڑھ رہے ہیں نا، منکر نکیر کی آپ ساری روایتیں اکٹھے کریں گے تو ہے معلوم ہوگا. ابھی تو ہم اس موضوع کے اوپر آ رہے ہیں کہ وہ ابدان مثالی اختیار کر رہے ہیں، اور ابدان مثالی جب اختیار ہوتا ہے ویسا ہی لگتا ہے جیسے ابھی میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ احساسات نفس کو حاصل ہیں. صحیح ہے، خوف ہے، خوشی ہے. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس سطح کے افراد کے لیے ہے کہ جن کے اعمال ایسے تھے وہ دھچکا پہلا لگنا ہے.
لیکن فرصت ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک فرصت موجود ہے، ادھر سے یہ حوصلہ لیں۔ بہرحال آگے وہ دیکھیں پھر امام اور کہا کہ ان کے لیے اس کی قبر جو ہے نا وہ 9 ذراع تک کھول دی جائے گی اور وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ صرف اتنے کہ اس نے دیکھیں ابھی دل میں یہ ارادہ کیا کہ مجھے نجات دینے کے لیے محمد و علی علیہ السلام آ گیا، صرف اتنا اس نے ارادہ کیا، فرشتوں نے چھوڑ دیا۔ اگر کسی کے پورے وجود سے حب اور اطاعت اگر آشکار ہو رہی ہوگی، وہ سوال کریں گے اس سے، وہ تو اس سے سوال بھی نہیں کریں گے، بعض روایات اسے بتاتی بھی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان لانے والوں کے بالقول، وہ جو قول ثابت ہے یعنی نظریہ ثابت کی وجہ سے وہ ثابت اللہ تعالیٰ کر دے گا، دنیا میں بھی قول ثابت ان کے لیے ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یعنی وہ دنیا میں جس عقیدے کے مالک تھے، آخرت میں بھی اللہ نے اسے قرار دیا، ورنہ پہلے جھٹکے میں فرار ہو سکتا تھا وہ، جیسے وہ آپ نے منظر کشی کی ہے، چھوٹ سکتا تھا۔ میں اپنے ایک طور پہ اپنے اس کو بیان کرنے کے لیے، اگرچہ ہمیں خداوند متعال کی طرف ساری توجہ رکھنی چاہیے اور خدا ہی کی جانب سے وسائط اور وسائل کی طرف آنا چاہیے، لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو یا علی مدد کہتا رہا ہے اس کے لیے نجات کی راہ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح سے اگلی روایت ہے، اس روایت میں یہی والی ساری کی ساری بات ہے، اور اس میں بس تھوڑے سے سوال جواب کا تذکرہ الگ ہے کہ وہ شخص یہ کہے گا کہ عبداللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور پھر یہ جب وہ کلمات پڑھے گا تو اس کی قبر منور ہو جائے گی اور کھل جائے گی، اور وہ پھر آگے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، ہاں قبر برزخی ہیں جگہوں پہ، ان سب جگہوں پہ قبر برزخی مراد ہے۔ قبر برزخ میں برزخی عالم میں تو کیا چیز؟ جتنے بھی مثالیں ہیں، جتنے بھی واقعہ نہیں ایسا بھی نہیں، آپ جیسے خواب میں دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو دیکھ رہے ہیں نا بلڈنگ گر گئی اور آپ دبے ہوئے ہیں اور حرکت بھی نہیں کر سکے، صرف انگلی ہل رہی ہے، تو ادھر یہ منظر نہیں بن سکتا، ادھر تو بن سکتا ہے نا، ادھر ایسے گڑھے کے اندر ڈال دیں، چونکہ پرانے دور میں تو بہت سخت مظالم ہوتے تھے، اور اس کے بعد دباؤ ڈالیں، تو یہی بتائے گئے ہیں اس حوالے سے مجرمین کی سزائیں۔ ہم اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی نماز کی طرف جاتے ہیں کہ تمثلات متزلزلہ للنفوس الناقصہ، اس کو ہم نے اختتام کرنا ہے۔ اس میں بھی 2-3 نکات ہیں، چونکہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ فرشتے ایک حقیقت پہ رہتے ہوئے ابدان مثالی کیا اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک وہ نفوس ہیں واپسی کے سفر کی طرف، توجہ کریں، اس میں شاید 1-2 ہم روایات پڑھ لیں۔ ایک ہے تمثل تام المستقر، اور ایک ہے ہمارے پاس کیٹیگری کہ جس میں تمثل تام مستقر سے کیا مراد ہے، یا تو نیک ہے اور کامل نیک ہے، یعنی اپنی زندگی میں اس مادی دنیا میں اپنے آپ کو جہان عقل کے قابل بنا گیا، صحیح، اور ایک ہے جو کاملاً اپنے آپ کو پستیوں میں لے گیا، نجات کی راہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، یہ کیا ہو گیا؟ تام، یہ کمال میں تام ہو گیا اور یہ شقاوت میں تام ہو گیا، واضح یہ بات۔ ان دو کے لیے تو متزلزل والی بات ہی نہیں ہے، یہ نفوس ناقصہ نہیں ہے، یہ نفوس کامل ہیں، یہ نفوس تام ہیں، ایک تام ہے سعادت میں اور ایک تام ہے شقاوت میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی مثال ادھر لے آئیں، ان کی شہادت جیسی ہوئی ہے، جیسی شہادت ہوئی، انہوں نے برزخی مرحلہ طے کیا، یہ براہ راست جہان عقل سے تعلق پیدا کر گئے، چونکہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی دونوں کتب میں فرمایا کہ جعفر جو ہیں وہ اپنے دونوں پروں سے پرواز کر رہے ہیں، وہ ملائکہ کی جو صفت وارد ہوئی ہے وہ، یعنی اس شہادت نے پہلے جھٹکے میں ان کو برزخی مراحل سے طے کرا دیا،
اور وہ کہاں پہ ہو گئے؟ ملک کے، عقل کے، اور عقل سے کائنات کو اللہ تدبیر کرتا ہے۔ اس سے میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس سارے سلسلے سے وہ توسل والے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا وہ بالا تر مراتب میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب میں وہ یہ صلاحیت اور یہ قوت اور یہ ولایت رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اذن دے کہ وہ کسی تدبیر کو انجام دے سکیں۔ بس آپ نے یہ دیکھا یہ تام ہے نفوس۔ ایک ہے کہ جو پلیدگی میں، پستی میں تام ہے، نکل ہی نہیں سکتے۔ کل بھی مثال دی تھی ابلیس کی کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے نہیں نکل سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، قیامت کو بھی ابلیس مانتا ہے، یعنی قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رب ہونے اور خداوند متعال کی صفت کا اقرار بھی وہ کرتا ہے۔ مشکل کہاں ہے کہ جہاں پہ انکار کرتا ہے، وہ تکبر اسے انکار نہیں کرنے دیتا۔ یہ تام ہے، ان کی تو بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ایک ہے نفوس ناقصہ، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ملکات حاصل کیے جو ملکات ان کے نفوس سے زائل نہیں ہو سکتے۔ ابھی ملکات کا باب آ رہا ہے، لیکن بعض ایسے نفوس ہیں جن کے نفوس میں ملکات ہیں، اچھے یا برے کوئی بھی ملکات ہیں، لیکن ملکات ابھی اس سطح تک نہیں پہنچے کہ وہ زائل نہ ہو سکیں۔ اس سطح کے اوپر ہیں کہ انہیں جھٹکے دیے جائیں، آزمائشوں سے گزارا جائے اور کوئی تکالیف دی جائیں تو یا شفاعت کے دائرے میں آ جائیں تو ملکات زائل ہو جائیں۔ انہیں کہتے ہیں نفوس ناقصہ۔ نفوس ناقصہ کے لیے برزخ ہے۔ برزخ کس کے لیے؟ نفوس ناقصہ۔ لہٰذا انہیں کہتے ہیں تمثل ناقص متزلزل۔ ان کے لیے خداوند متعال نے رکھا، یعنی ان کے ملکات بنے میں، اور ملکات بہت برا اثر پیدا کریں، لیکن ملکات اس سطح تک نہیں پہنچے کہ وہ انسان کے نفس سے زائل نہ ہو سکیں۔ بالفاظ دیگر اس کو ایک اور طرح سے عرض کیا جائے، یہ اچھے کام بھی کرتا رہا، کوئی صدقے اللہ کی راہ میں دیا، نمازیں پڑھتا تھا پنجگانہ، اور اسی طرح دینی خدمتیں انجام دی، ادھر سے زبان بھی ماشاءاللہ بڑی تیز تھی، کبھی ادھر تکلیف دی ہوئی ہے، ادھر گالم گلوچ ہے، ادھر کسی کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، وہی چونٹی والی صفت، بخل پہ بخل کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو فقیر ہی ظاہر کرتا ہے، اور پیچھے سے جو اس کے پاس ایک دن کا بھی اگر کسی کے پاس گزارنے کے وسائل موجود ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط لازم کی بنیاد پہ حرام قرار دیا کہ وہ کسی سے مانگے۔ ایک دن کا بھی اگر اس کے پاس رات گزارنے کا سرمایہ موجود ہے، یعنی چھت موجود ہے، پیٹ بھرنے کے لیے خالی روٹی بھی موجود ہے، وہ نہیں مانگ سکتا، اس کے اثرات ہیں۔ بس ایک طرف سے ملکہ حسن ہے، بہترین ملکات، یعنی وہ درخت ہے توت کا اور ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف سے ملکہ سیئہ بھی پیدا کر لیا اس نے، مثلا کوئی گناہ انجام دے رہا ہے، کوئی بد نظری کا گناہ ہے، یا کوئی نماز ترک کرنے کا گناہ ہے، یا فلاں گناہ ہے۔ اب مکس ہو گئی یہ چیزیں یا نہیں؟ یہاں پہ اگر اس کے ملکات اس سطح تک نہیں پہنچے کہ جو زائل نہ ہو سکیں، بلکہ ملکات ہیں اور زائل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے برزخ کے مرحلے میں زائل ہونے کی فرصت دی جائے گی۔ روز قیامت بھی ایک اس کے لیے رکھا جائے گا مرحلہ، مثلا کونوا قردۃ خاسئین، تم پسترین بندر بن جاؤ، یہ تمثل تام ہے، یہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ یا جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، وہ ملک کے مرحلے پہ پہنچ گئے، عقل کے مرحلے پہ، صحیح ہے، لیکن ایک نفوس ناقصہ ہیں، ان کے لیے یہ فرصت دی جائے گی کہ وہ اپنے ان برے ملکات سے باہر آ سکیں، لیکن کس طریقے سے؟ ممکن ہے کسی آزمائش میں ڈالیں، ممکن ہے انہیں کسی عذاب میں مبتلا کیا جائے، اس تاکہ ان کے ملکات راسخہ جو ہیں لیکن اس سطح کے اوپر ہیں کہ وہ زائل ہو سکیں۔ یہ ہمارے پاس ایک تفصیل تھی، انشاءاللہ تعالی ہم اب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ صرف اس نقطے کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ یہ جو ملکات ہمارے وجود میں پیدا ہوتے ہیں اور زائل ہو سکتے ہیں، یہ برزخی ایک مرحلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ برزخ میں سختی ہو، اگلے جہان میں وہ راحت اور ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اس کے مطابق اسے اثرات ملیں گے، لیکن برے ملکات اگر اس سطح تک نہیں پہنچے کہ زائل ہو سکیں
تو یہ نعمت اس کے لیے موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔